ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو۔ کیسی بات ہے، خدا دے کے خود مانگ رہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دے کے اللہ سے ثواب لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں لٹاؤں گا بھی اور دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ جو تم میرے دیے ہوئے سے دو گے اس کو دگنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا۔ یہ کیا دل آویز کہانی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خود دے کے خود کہتا ہے مجھے قرض دو۔ ایک دوسرے مقام پہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے لوٹائے گا، کئی گناہ کر کے دے گا۔ تو وہ حضور کے پاس آئے اور آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ رب ہو کے قرض مانگ رہا ہے، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو کھجوروں کے باغ کے کنارے حضور کو لے گئے، اور 600 کھجوروں کا درخت تھا جہاں انہوں نے اس کو لگا کر کے پروان چڑھایا تھا۔ اور کھجور آپ کو پتہ کب لگتی ہے اور کب جوان ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ پھل دینا آسان ہوتا ہے لیکن کھجور دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جٹ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے لیکن گنا نہیں توڑنے دیتا، چونکہ فصل کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے، جو ایک ربط قلب ہوتا ہے، وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو وہ گنا نہیں توڑنے دیتا، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے، وہ کئی گنوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کھجوریں، اور وہ بھی کئی سالوں میں پل کے جوان ہوئی، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور پھر اس میں رہائش بھی ان کی تھی۔ تو اس کے کنارے کھڑے ہو کے پھر ایک بار دہراتے ہیں حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو کہا پھر سودے کے آپ گواہ ہو جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی رہائش بھی وہاں تھی اور بچے بھی وہاں رہتے تھے، اب اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہو کے بلند آواز سے پکار کرتے ہیں یا امت دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی جلدی جلدی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اب خاتون تو لڑنے لگ جائے کہ یہ اور کہیں انتظام نہیں کیا، یہ گھر بستا ہوا، یہ کھجوروں کا باغ لٹکتے ہوئے خوشے، یہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی حضور کی درس گاہ کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جلدی جلدی تھوڑا سامان سمیٹتی ہے، بچے سمیٹتی ہے، اور باغ سے باہر آتی ہے، اور باغ کے کنارے پر باہر حضور کھڑے ہیں، حضرت ابو دہدا کھڑے ہیں ان کے شوہر، اور پھر وہ آگے آ کے کہتی کیا ہے، ذرا ان لفظوں پہ 100 جان سے قربان جائے۔ وہ کہتی ہے رابحہ بیعک یا ابا دہدا، رابحہ بیعک یا ابا دہدا، دہدا کہ ابو تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے، تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضور کی تربیت کا نور پانے والے لوگ۔ تو کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علماء نے لکھا حلیم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں گناہ میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو تم چھپ کے کرتے ہو، مخفی کرتے ہو، اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو رب اس سے بھی باخبر ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے، یہ اس کی عظمتیں ہیں۔ تو سورہ التغابن اپنے دامن میں وہ نور رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے زندگی میں جمال اور زندگی میں نور نصیب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ بیماری، وہ مشکل، وہ پریشانی جس کے ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو سورہ تغابن پڑھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا کرم فرمائے۔